قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ تفسیر: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر، چوری سے ہو یا جوئے سے، یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہے۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے۔ حکام تک رسائی رکھنے والے لوگ اس آیت کے حکم پر غور کریں، اس آیت کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی وکالت، جھوٹی مقدمے کی پیروی و کوشش کی اجرتیں سب حرام ہیں۔ حرام کے بارے میں آگے تفصیل سے بیان آئے گا۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت توڑ کر آؤ، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تفسیر: یسألونک عن الأہلہ، تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ شان نزول: یہ آیت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کیا۔ اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے فوائد بیان فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں۔
اور آدمیوں کے ہزارہ دینی و دنیاوی کام اس سے متعلق ہے، زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمانوں کے صحیح صفحے پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ پڑھے بھی اور بے پڑھے بھی سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ بہت سے احکام ہیں میں چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے، جیسے بالغ ہونے کی عمر کے اعتبار سے، یوں ہی روزہ، عیدین، حج کے مہینوں اور دنوں کے بارے میں، یوں ہی زکوٰۃ میں جو سال گزرنے کا اعتبار ہے وہ بھی چاند ہی کے اعتبار سے ہے۔ لیس البر، اور یہ کوئی نیکی نہیں۔ شان نزول، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار توڑ کر آتے، اور اس کو نیکی جانتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، اصل نیکی تقوی، خوف خدا اور احکام الہی کی اطاعت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو بغیر ممانعت کے ناجائز سمجھنا جہلا یعنی جاہلوں کا کام ہے۔ اپنی طرف سے غلط قسم کی رسمیں اور پابندیاں لگا لینا جائز نہیں۔ بہت سے کام ویسے جائز ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے شرعاً ضروری سمجھ لینے سے ناجائز ہو جاتے ہیں، جیسے مسلمان فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے سوئم 40واں وغیرہ کرتے ہیں کہ ویسے کریں تو جائز ہے، لیکن اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ کرنا ضروری ہے یا دوسرے اور 40ویں دن ہی کرنا ضروری ہے تو یہ ناجائز ہے۔ یوں ہی سوئم اور 40واں وغیرہ جائز ہے تو انہیں اپنی طرف سے ناجائز کہنا بھی حرام ہے کہ یہ دشمنان خدا کے طرز عمل کی نقالی ہے۔ بہرحال افراط و تفریط سے بچنا ضروری ہے اور اس طرح کی چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے۔ شادی، مرگ اور زندگی کے دیگر معاملات میں نہ جانے کیسی کیسی رسمیں کہاں سے گھس آئی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی غلط رسموں سے بچائے، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے اور کھڑے ہو کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اٹلی کے ایک ماہر اغذیہ یعنی غذاؤں کے ماہر ڈاکٹر کا کہنا ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے تلی اور دل کی بیماریاں نیز نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات انسان ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ اپنوں تک کو نہیں پہچان پاتا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص نہ الٹے ہاتھ سے کھائے نہ پیے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے۔ کیوں کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا، الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، افسوس آج کل ہم دنیا کے چکر میں اس قدر گھر چکے ہیں کہ پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں کہ آدمی کی رگوں میں شیطان خون کے ساتھ تیرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں سنتوں کی طرف کہاں جانے دے گا۔ اگرچہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ دانے پھانک ہی لیے جاتے ہیں۔ کھاتے ہوئے چونکہ سیدھا ہاتھ آلودہ ہوتا ہے لہٰذا پانی الٹے ہی ہاتھ سے پی ڈالتے ہیں۔ چائے پینے کے وقت
کپ سیدھے ہاتھ میں اور رکابی الٹے ہاتھ میں لیے چائے پیتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے جبکہ گلاس الٹے ہاتھ میں، اور الٹے ہاتھ سے گلاس دوسروں کو پیش کرتے ہیں۔ حیات محدث اعظم صفحہ نمبر 374 پر ہے، حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لینے اور دینے میں دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو، یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت میں نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے مطابق دایاں یعنی سیدھا ہاتھ آگے بڑھے، تب تو کام بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہوش کیجئے اور دیکھیے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کس قدر ناپسند تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے اللہ پاک کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ تکبر سے بول رہا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، یعنی تجھے استطاعت نہ ہو، مطلب یہ کہ تیرا سیدھا ہاتھ اب نہ اٹھے۔ اس نے تکبر کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کیا تھا، لہٰذا پھر اس کا سیدھا ہاتھ کبھی منہ کی طرف نہ اٹھ سکا، یعنی اس کا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ اللہ پاک ہمیں کھانے کی جو سنتیں بیان کی جا رہی ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا، اس طرح لینا دینا جب کبھی کرنا ہو تو سیدھے ہاتھ سے کچھ لیں، سیدھے ہاتھ سے کسی کو کچھ دیں، تو یہ چیزیں اگر ہم اپنائیں، دیکھیے یہ کام بہت مشکل نہیں ہے، اس کے لیے مطلب بہت زیادہ ہمیں کوششیں کرنی پڑیں گی، بہت زیادہ اپنی انرجی کو جو ہے نا وہ صرف کرنا پڑے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے، کھانا تو روزانہ ہی کھاتے ہیں، اب کئی لوگ کیا آتے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی جگہ سیدھا ہاتھ لگا لیں آپ، اور کیا کرنا ہے، اس میں بہت زیادہ تو محنت نہیں ہے نا، آپ الٹے ہاتھ سے کھائے رہیں، سیدھے ہاتھ سے کھا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے تو انشاءاللہ اگر ثواب کی نیت ہوگی، سنت پر عمل کرنے کی نیت ہوگی تو کھانے سے پیٹ تو بھرے گا ہی، لیکن سنت پر عمل کرنے کی برکت سے سنت کی نیت کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ سیدھے ہاتھ سے کھانے سے پیٹ بھی بھرے گا اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح پانی پیتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیے، پھر بیٹھ کر پانی پینے کی عادت ہو، بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت ہو، تو یہ اگر ہم عمل اپنائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوگی، سنت پر عمل بھی ہوگا، ہمارے بچے بھی، گھر کے دیگر افراد بھی ہمیں دیکھ دیکھ کر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی جب بچے بڑے ہوں گے تو اس کے مطابق ہی عمل کیا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سنتوں کا عادی بنائے اور اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں
سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسین و سعد بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیرے
السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن